بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نویس ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیپٹل ون ٹی وی. بات کریں گے کہ اس وقت کرکٹ کی بات ہو رہی ہے اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں کشمیر پریمیئر لیگ, اور کشمیر پریمیئر لیگ پر بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا. 2021 میں آلدو یہ بہت پرانا پلان تھا, لیکن 2021 میں اس پلان نے کب امپلیمنٹ ہونا تھا, لیکن آخر کرتے کرتے شاید سپٹمبر اکتوبر تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاملہ چلا گیا. 2022 میں اس کا جو سیشن اس وقت 2 ہے, اس میں پہلے تو 6 ٹیمیں کھلائی گئیں 2021 میں. اب 22 میں کہا جا رہا تھا کہ اس میں 1 یا 2 ٹیمیں مزید ایڈ کی جا رہی ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی بی مارخور کے نام سے اور پھر جو ہے وہ جموں جہاں کے نام سے. لیکن کیا ہوا, جی بی مارخور کا معاملہ کیا بنا, کہاں پر ایشوز آئے, پھر جہاں باز جو ہے جموں جہاں باز کے حوالے سے وہاں پر کیا معاملہ بنا, کیوں ٹیمیں چھوڑ گئی اور ٹیمیں جلدی سے سیل کیوں ہو رہی ہیں. یعنی آپ کے ساتھ اس وقت پی ایس ایل کھڑا ہے, ایچ بی ایل پی ایس ایل کھڑا ہے. اگر آپ اسے کمپیئر کریں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر پروفیشنل لوگ ہیں اور وہ کرکٹ کو سمجھتے بھی ہیں. دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو وہ لوگ ہیں جو کرکٹ کو سمجھتے نہیں ہیں, جن کا کام کرکٹ سے لین دین نہیں ہے, جن کا کام کشمیر سے لین دین نہیں ہے, لیکن وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے اگر وہ کرکٹ میں انوالو ہوں گے اور کشمیر جیسا نام استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا رد عمل بھی ایسا آئے گا. ایک تو یہ ہے کہ کشمیر پریمیئر لیگ کا فیل ہونے کا مقصد اس میں جو نظر آ رہا ہے اور جو آبجیکٹیو جو تھے وہ کلیئر نہیں تھے. جن لوگوں نے شروع کیا, ایک کا تعلق بلوچستان سے ہے, دوسرے کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے, اور انہوں نے فار دی سیک آف منی, پیسے کے لیے سارا کچھ کیا, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی پھر اس کا رد عمل بھی اسی طرح کا آیا. دوسرا یہ ہے کہ کشمیر پریمیئر لیگ کو اتنا کنٹروورشل شروع میں ہی کر دیا ایسے جال ساز, نوسر باز, دھوکے بازوں کو, جنہوں نے پاکستان کے 5 سے 6 لاکھ لوگوں سے فراڈ کیا. آپ نے نام سنا ہوگا سیف الرحمن نیازی. لاسٹ ٹائم آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کشمیر پریمیئر لیگ کے وہ مین سپانسر تھے. جیسے آپ سنتے ہیں نام ایچ بی ایل پی ایس ایل, یعنی ایچ بی ایل جو ہے وہ ایک مین سپانسر ہے کس کا, کشمیر پی ایس ایل کا. اسی طریقے سے سیف الرحمن نیازی بی فار یو, جس نے 5 6 7 لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا, لاکھوں لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کے بعد اس کو کہ کشمیر پریمیئر لیگ کا آپ سمجھتے ہیں کہ مین جناب وہ ان کا برانڈ ایمبیسڈر بنا رہا, وہ ان کا مین جو ہے وہ سپانسر بنا رہا, اور اس کے فوراً بعد وہ جیل چلے گئے موصوف, اور پھر جیل کے بعد واپس آئے. ابھی تک وہ لوگوں سے فراڈ کے چکر میں ابھی تک دھکے کھا رہے ہیں, اور وہ 5 6 لاکھ لوگ دھکے کھا رہے ہیں. ایک تو یہ آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کشمیر پریمیئر لیگ میں بڑی طریقے کے ساتھ کشمیر کے نام پر لوگوں کو جو ہے وہ بلیک میل کیا گیا. اس میں میکسیمم کیونکہ نئے لوگ جو نئے وہ نو دولتیہ آتے ہیں, یہ پیسہ آتا ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس میں وسیم اکرم شاہد افریدی کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں اس میں الگ سے سٹوری دوں گا کہ وہ کہاں پہ کس طریقے سے انوالو ہیں, اور ایک بہت بڑا جو انکشاف ہوا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. اب ظاہر ادارے اس پہ اب کام کریں گے تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ بڑے لوگوں کو انوالو کیا گیا, جو وفاقی وزراء ہیں ان کو کس طریقے سے بلیک میل کیا گیا اور ان کو استعمال بھی کیا گیا. اس میں اگر 2 4 بڑے نام میں آپ سے شیئر کروں گا تو پوری ایک سٹوری آپ سے شیئر کریں گے کہ کس طریقے سے ان کو کیا لالچ دے کر ان کو کیا گیا, اور پھر یہ لوگ کشمیر پریمیئر لیگ شروع ہونے سے پہلے یہ کیا تھے اور اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. 2 3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں جو کہ بڑا خدشہ, یعنی آپ بار بار پاکستان کا نام آپ دیکھتے ہیں کہ فیٹ اف میں کیوں جاتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پہ الزام ہے کہ منی لانڈرنگ پاکستان سے ہوتی ہے, ٹیرر فائننسنگ یعنی جس طریقے سے ہو رہی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس چوری ہوتی ہے. اس سے بڑا ایگزامپل کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ڈاکومنٹس جو ہے ان موصوف نے کہ کشمیر پریمیئر لیگ کے نام پر جو مختلف اداروں کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, اس میں جو اکاؤنٹس میں پیسہ شو کیا گیا وہ تو ایک ٹیم کی پیسہ بھی نہیں ہے. تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنا بھی پیسہ ٹیموں سے لیا گیا, آپ بڑا آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں کہ 2021 میں 6 ٹیمیں میدان میں اتاری گئیں, کروڑوں روپے لیے گئے آنر سے, مالکان جو جن کو ٹیمیں سیل کی گئیں, اور اس کے اگینسٹ ان سے انڈر دی ٹیبل خفیہ طریقے سے ان سے پیسہ لیا گیا, اور ان کو یہ کہہ کر ڈرایا گیا کہ جناب اگر آپ پیسہ بینک کے تھرو دیں گے تو آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑے گا, آپ کے خلاف ادارے آ جائیں گے, بہت مسئلہ ہوگا. ان کو اس طریقے سے ڈرایا اور ان سے فائدہ خود حاصل کیا, اور خود وہ کیش لیتے رہے, اور 4 5 مین جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ انڈر دی ٹیبل خفیہ طریقے سے پیسہ لیتے رہے اور عیاشی کرتے رہے, اور ملک سے باہر پیسہ لے کے جاتے رہے. یعنی منی لانڈرنگ الگ ہوئی, ٹیکس چوری اس ملک میں الگ ہوئی,
اور اس وقت غریب عوام تو پس رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب 2-3 چیزیں ہیں اس وقت جو اختلافات ہوئے کہ جو اس وقت انتظامیہ ہے ان کے خلاف FIRs پہلے کی بھی موجود ہیں۔ اس وقت مظفر آباد ٹائیگر کے جو آنر تھے انہوں نے بھی FIR کروائی، بہت سے لوگوں نے کیا، آلدو کہ سیزن 2 کرنا تھا اس لیے وہ چیزوں کو پیچ اپ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کشمیر پریمیئر لیگ کے کچھ فرنچائزیز نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ احتجاج کیا، PCB کو لکھا، پھر پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو لکھا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے اور ایک کمیٹی بنائی جائے۔ تو پھر اس کے بعد ایک کونسل مجبور ہو کر بنائی گئی، لیکن اس میں بھی کس طریقے سے کیا ڈرامہ کیا گیا وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس میں بڑا خطرناک کھیل یہ ہوا کہ کروڑوں روپے ان ٹیموں سے لیے گئے اور پلان یہ کیا جاتا ہے کہ ایک ہی بار ایک ٹیم کو کھلایا جاتا ہے، جو بھی یعنی جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بلیک منی ہوتی ہے یا لوگوں سے فراڈ کیا ہوتا ہے، یا یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں امیر ہو جاتے ہیں تو بیچارے ان کو اس طرح کا ایکسپوجر نہیں ہوتا، تو ان بیچاروں کو صرف وسیم اکرم اور شاہد افریدی کے سامنے بٹھا کر جو ہے وہ ان سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو وسیم اکرم اور شاہد افریدی کے ساتھ بیٹھ کے وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی بہت بڑا ہم نے جو ہے مارکا مار دیا، ان کے لیے اتنا ہی بہت ہوتا ہے، لیکن ان سے کروڑوں روپے لے لی جاتے ہیں۔ اور جب وہ ٹورنامنٹ کے 5-6 میچز کھیلنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے تو 15-20 کروڑ روپے لگ چکا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں ٹیم سیل کرتے ہیں۔ ابھی تک آپ اسی سے اندازہ کرتے ہیں کہ کوٹلی لائن سیل ہو چکی ہے، میرپور رائل سیل ہو چکی ہے، GB مارخور پہ جو تنازع بنا اس کے بعد وہ بھی گئی، جموں جہاز پہ جن لوگوں سے فراڈ ہوا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن جو GB مارخور کی اگر بات کریں تو جہانزیب صاحب جو ہیں جناب، ان سے کروڑ سے زائد ویسے لے لیے گئے جناب کہ ہم سائننگ سرمنی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی پتہ چلا کہ جناب یہ معاملہ کیا ہوا، اور جب معاملہ پڑ گیا تو پھر اس کے بعد اختلافات ہوئے، لڑائی جھگڑا بن گیا اور ٹیم واپس جناب لے لی گئی۔ اسی طریقے سے باقی جو فرنچائزیز تھیں ان کے ساتھ بھی ہوا۔ ابھی بھی بہت سی فرنچائزیز ایسی ہیں کہ جو اپنی ٹیمیں سیل کر رہی ہیں۔ تو اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کشمیر پریمیئر لیگ کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ادارے ان پہ اعتبار نہیں کرتے، کوئی بھی انٹرنیشنل کمپنی، پاکستان کی لوکل کمپنیز جو ہے ان کو اشتہار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جو انتظامیہ ہے اس پہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو اگر انتظامیہ کے لوگوں کے اوپر FIRs کٹتی رہیں گی اور کٹتی رہی ہیں اس سے پہلے، اور پھر ان کے اوپر اس طرح کا سوال اٹھتا رہے گا، ادارے ان سے پوچھیں گے کہ جناب آپ نے یہ کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کہاں کی ہیں، تو وہ ساری انڈر دی ٹیبل ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ سمجھتے ہیں کہ FIA کا اس میں کیا رول بنتا ہے۔ آزاد جموں اور کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس پر بڑا سوال اٹھتا ہے۔ پھر کچھ اور مزید ادارے ہیں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ مینج کیے گئے ہیں، ان کے کچھ نوٹسز ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے، اور یہ ساری چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ KPL کی جو انتظامیہ ہے اس میں جو 2 مین لوگ ہیں وہ اب ظاہر ہے ان سے پہلے لائف سٹائل کیا تھا، اب لائف سٹائل کیا ہے، اور پیسہ جو ہے وہ اکاؤنٹس کی بجائے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کیسے ہو رہی ہے، وہ پیسہ جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ باہر کیسے جا رہا ہے، یا مختلف طریقوں سے جو ہے وہ استعمال کیسے ہو رہا ہے، لیکن وہ تھرو پراپر چینل ڈاکومنٹڈ کیوں نہیں ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان پہلے ہی اس طرح کے خطرات سے دوچار ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی لیبل لگ چکا ہے کہ پاکستان میں فائنینسنگ ہوتی ہے، منی لانڈرنگ ہوتی ہے، ٹیکس چوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے FATF کے لیے بہت سنگین، اور آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح کے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرنی پڑی۔ لیکن ایک سریعام جس طریقے سے ہو رہا ہے اور کشمیر کے نام پر ہو رہا ہے، تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، آپ صرف اس انتظامیہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹس میں آپ نے ریٹرنز جو جمع کروائی ہیں اس میں آپ نے کتنا پیسہ شو کیا ہے اکاؤنٹ میں، تو اسی سے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ موصوف یہ پیسہ گیا کہاں ہے۔ اب کسی بھی ٹیم سے جس کو آپ جانتے ہوں گے آپ اسے چیک کیجئے گا اس کا خرچہ کتنا ہوا ہے، یعنی 12-16 کروڑ کی بھی ٹیمیں سیل ہوئی ہیں، لیکن ان کے جو ایٹ دی اینڈ ایکسپینس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، لیٹر آن ان کے ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ کئی ایسی ٹیمیں ہیں جو 30-40 کروڑ لگا چکی ہیں، لیکن وہ پیسہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، وہ پاکستان گورنمنٹ یا آزاد جموں کشمیر کے گورنمنٹ کو ٹیکس کی صورت میں بھی کچھ نہیں ملا، یعنی چند پینی ملتی ہے ٹیکس کی صورت میں، جس طریقے سے آپ کو پتا ٹیکس چوری ہوتا ہے، لیکن شو ہی نہیں کیا گیا۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2 سالوں میں اگر اس دفعہ 8 ٹیمیں ہیں، پچھلی دفعہ 6 ٹیمیں تھیں، تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیمیں بار بار سیل ہو رہی ہیں، کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، لیکن ڈاکومنٹڈ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری اور اس طریقے سے یعنی کہاں کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے پیسہ۔ ایک اور چیز بڑی انکشاف ہوا ہے کہ ان میں
ایسے لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے جن کے پاس بلیک منی ہوتی ہے یا عوام کا پیسہ ہوتا ہے یا جو عیاشی پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے بڑی اگزامپل آپ کے سامنے B4U ہے اور کچھ پراپرٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ٹرکی کے نام پر کچھ لوگوں سے فراڈ کیا, کچھ امریکہ کے نام پر فراڈ کیا, اور اس کے بعد ان کا پیسہ یہاں پر لگا اور یہاں پہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اور کیونکہ انتظامیہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کل جیل جانا ہے یا FIA یا نیب نے ان کو گرفتار کرنا ہے, تو اس لیے ان کے ساتھ کوئی بھی مادہ نہیں کیا جاتا. آپ ایون پوچھ سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں ادارے کہ B4U سے جتنا پیسہ لیا گیا وہ ٹرانزیکشنز کہاں ہیں, جتنی بھی ٹیمیں لاسٹ 6 ٹیمیں سیل ہوئی اس کی ٹرانزیکشنز کہاں ہیں. اس دفعہ جو 8 ٹیمیں ہیں اس میں 4-5 ٹیمیں دوبارہ سے سیل ہوئی ہیں, اگین کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, وہ پیسہ کہاں ہے؟ یہ پیسہ انڈر دی ٹیبل کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس میں وسیم اکرم, شاہد افریدی کا کیا رول ہے, اس میں شہریار افریدی کا کیا رول رہا ہے, اس میں باقی جو لوگ ہیں ان کا کیا رول رہا ہے؟ یہ میں اگلے آنے والی سٹوری میں کچھ چیزیں آپ کے ڈاکومنٹس آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور پھر ان ٹیموں کے ساتھ کیسے فراڈ ہو رہا ہے. یعنی جتنی بھی ٹیمیں لی جاتی ہیں ان کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے, آپ کے جو برانڈ ایمبیسڈر وہ یہ ہیں, آپ کے چیئرمین وائس چیئرمین یہ ہیں, آپ اس کھلاڑی کو لے لیں, آپ ایز اے کوچ لے لیں, اور وہ پیسہ چند ہی کرکٹر کے پاس جا رہا ہے, چند ہی جو سینئر لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں, اور تمام ٹیموں کو اس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ صرف اس ٹیم کی حد تک رہیں گے. اور کیونکہ ایک ذہنیت اس لیول کی بنائی گئی ہے کہ ہم نے ایک ٹیم کو ایک ہی سال کھلانا ہے, اس کے بعد یہ ٹیم کسی اور کو سیل کریں گے. اور یہاں تک کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا کہ اگر انہوں نے 12-15 کروڑ میں ٹیم خریدی اور اگلے سال جب اس نے کہا کہ میں ٹیم وہ اب سیل کرنا چاہتا ہوں, تو اس کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ٹیم ہمارے حوالے کریں, اور اس میں 50% سے 60% کٹوتی ہوگی, تو آپ کو جب ٹیم ہم سیل کر دیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو واپس کریں گے پیسہ. تو یہ صورتحال کیوں ہے؟ اس میں میکسیمم پراپرٹی ڈیلرز ہی کیوں ہیں جو یہ پیسہ انوالو کرتے ہیں, اور بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, لیکن وہ 2-4 ماہ یا میکسیمم 6 ماہ کے بعد وہ ان سے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے. یہاں پر FIA کو بڑا اہم رول پلے کرنا ہوگا, اور باقی اداروں میں آزاد جموں کشمیر کے گورنمنٹ کو ذرا ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ کشمیر کے نام پر یہ لیگ ہو رہی ہے, اور جس طریقے سے یہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہر سال, اور بعد میں علم ہوگا کہ اتنے لیول کی اس میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اتنے لیول کا پیسہ انوالو ہوا, اس میں کشمیری عوام کو کیا فائدہ ہوا, اور کشمیر کے سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے اس میں. آپ اندازہ کریں کہ KPL جو ہے وہ SCCP اسلام آباد میں رجسٹرڈ ہوتی ہے, یہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی ایکشن لینے کی کوشش کرتی ادارے, وہ کہا جاتا ہے کشمیر میں ہو رہا ہے. جی کشمیر میں چند لوگوں کو انوالو کر کے ان کو کچھ معاملات ان کے ساتھ کر کے کشمیر کی گورنمنٹ کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ یعنی کبھی کشمیر کے نام پر کبھی پاکستان کے نام پر, یعنی اس طریقے سے آگے پیچھے اداروں کو بگانے کے ساتھ ساتھ ظاہر ادارے آپ سمجھتے ہیں اداروں کو مینج کیسے کیا جاتا ہے, اور اگر ادارے مینج نہ ہوتے تو آج یہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہونے کے باوجود جو ریٹرن شو کی جاتی ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں. تو یہ اسی سے نظر آ رہا ہے کہ اتنا ایک اوپنلی یہ سارا کچھ اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے, اور اگر آزاد کشمیر گورنمنٹ یا پاکستان گورنمنٹ ان کو نہیں پکڑ سکتی تو پھر آپ FATF سے کیسے نکلیں گے یا منی لانڈرنگ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اور وہ لوگ جو بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ بڑا اوپن ہونا چاہیے, یہ اوپن ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو پرچیز کر رہے ہیں ٹیم, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا AJ کے گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. جب وہ کروڑوں روپے کی ٹیمیں خرید رہے ہیں تو وہ پہلے اسٹیٹ کو کیا دے رہے ہیں, وہ بلیک منی تو نہیں ہے, اور اگر بلیک منی ہے کل کشمیر کے نام پر یہ سارا کریں گے تو پھر انتہائی افسوس ہوتا ہے. یہی صورتحال ہے. لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ناکام کیوں ہو رہی ہے, کوئی بھی کمپنی ان کو اسپانسر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی ریزن ہے کہ جب انتظامیہ کے اوپر فراڈ کے مقدمے ہوں, ان کے اوپر FIRs کٹی ہوئی ہوں, تو ڈیفینیٹلی پھر عوام بھی اعتماد نہیں کرتی, تو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر کیسے اعتماد کریں گے. ابھی تک اتنا ہی. مزید جو ڈاکومنٹڈ کے ساتھ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا بہت جلد انشاءاللہ.